السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، الا تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ محترم حضرات و خواتین، پارہ نمبر 10 کا بقیہ حصہ اور 11واں پارے کے جو واقعات ہیں انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ ان دونوں پاروں کا خلاصہ ہجرت اور غزوہ تبوک ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کیا، اور یہ سیکرٹ آپریشن تھا، سیکرٹ جرنی تھی، بہت راز میں یہ بات تھی، بہت ہی بے سر و سامانی عاجزی انکساری کا ایک سفر تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر میں ساتھ میں تھے۔ غزوہ تبوک کے واقعے سے پہلے اللہ تعالیٰ یہاں اشارہ کرتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر تھے اور دشمن بالکل قدم کے قریب تھے، آپ کے بالکل آنکھوں کے سامنے تھے، دشمن آپ کا تعاقب کرتے 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 بالکل غار کے قریب پہنچ چکے تھے۔ دشمن کا آنے کا مطلب کیا تھا؟ ذرا بھی وہ جھک کر دیکھ لے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہے تو وہ جان کے طالب تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر صدیق کو قتل کے ارادے سے نکلے تھے، اب جان کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ اس کے باوجود بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھبراہٹ کو دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابوبکر لا تحزن ان اللہ معنا، ابوبکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ غار میں بیٹھے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر دشمنوں کے قدموں کو دیکھ رہے ہیں، غار میں سے دشمنوں کے قدم نظر آ رہے ہیں۔ دشمن ذرا بھی جھک کر دیکھ لیں، غار میں جھانکیں تو نظر آئیں گے۔ اس کے باوجود بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل، آپ نے کہا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہجرت کا بہت تفصیلی واقعہ ہے، قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ہجرت سے پہلے معراج کا واقعہ ہوا۔ معراج وہ ایک عجیب دنیا ہے، پلک جھپک کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بیت المقدس سے آسمانوں میں، ساتوں آسمانوں میں سدرۃ المنتہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ صرف ایک رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ سفر کر کے واپس آ گئے۔ اللہ چاہتا تو ہجرت کا سفر بھی ایسے ہی پلک جھپکتے ہی مدینہ سے ایک سواری پہ بٹھاتا اور خالی 1-2 منٹ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ پہنچا دے سکتا تھا۔ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ معراج کا سفر وہ ایک الگ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ دنیا میں کامیابی کے لیے انسان کو تدبیر کرنی چاہیے، انسان کو کوشش کرنی چاہیے، انسان کو مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ مشکلات کے چیلنجز کو قبول کرتے ہوئے جو راہیں نکالتا ہے، رستے نکالتا ہے، وہ ضروری ہے، یہ دنیا کا قانون ہے۔ اور پھر اس کے بعد توکل ہے اور دعا ہے۔ صرف دعا کرتے بیٹھ کر، توکل کرتے بیٹھ کر، اللہ پر بھروسے کے ساتھ مجھے وہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ آ جائے، مجھے یہ آ جائے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا قانون یہ ہے کہ انسان آخری کوشش کرے، پوری تدبیر کرے، بہترین پلاننگ کرے۔ وہ ساری چیزیں ہم ہجرت میں ملتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تکلیفوں کا سامنا کیا۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے، تدبیر کرنا چاہیے، پھر اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ دوسری بات، اس واقعے میں ایک واقعہ یہ پیش آیا، جب مکہ سے نکل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر جا رہے تھے تو دشمن چاروں طرف نکل گئے، آپ کا تعاقب پر، آپ کا پیچھا، آپ کو پکڑنے کے لیے۔ سراقہ بن مالک وہ بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا، بالکل قریب تھے، لیکن سراقہ کے گھوڑے کے پاؤں دھس رہے تھے، وہ پکڑ نہیں پائے۔ پھر ان کو سمجھ میں آیا کہ یہ برحق نبی ہے، سچے رسول ہے۔ سراقہ نے کہا یا رسول اللہ، میں تو ایمان لاؤں گا لیکن مجھے آپ امان دیجئے، امان دیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے تم کو نہ صرف امان دیتا ہوں بلکہ سراقہ تم اس بات کو تم راز رکھو گے، مکے والوں کو نہیں پہنچاؤ گے، ایک وقت آئے گا کہ کسرا کے کنگن تم پہنو گے۔ کسرا کے، یعنی اس زمانے میں
रोम और ईरान, ये दो सुपर पावर थे। यहाँ हालत ये है कि न सही सवारी है, बेसरो सामानी का सफर है, जान बचाकर छुप छुपाते हुए निकल रहे हैं, मदीना पहुंच गए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ऐसे हालात में प्यारे नबी हम कहते हैं कि एक दौर आएगा कि सुराखा किसरा के कंगन तुम पहनोगे। सबसे सुपर पावर ईरान के हम फाते होंगे, रोम के हम फाते होंगे। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशिंग में किस बात की दलील है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना जो जा रहे थे वो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए या वहां के मुसलमान दावत दे इसलिए नहीं पहुंच रहे थे। आपको वहां रियासत मदीना कायम करना है। आपके विजन में यह है कि मदीना में इस्लामी ममलिकत कायम होगी और उसके जड़ें फैलेंगी और सारी दुनिया में इस्लाम इतना मजबूत होगा कि रोम और ईरान भी फतह होगा और दायरे इस्लामी आएंगे। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विजन था। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विजन था। ये हिजरत का वाकया मुसलमानों को हमेशा ये हौसला देता है कि मुसलमान हमेशा बहुत बड़े मकसद के साथ जिए, बहुत बड़े विजन के साथ जिए। छोटे छोटे मकासद मुसलमानों के दायरे में नहीं आते। वो हमेशा ये है कि मुसलमानों का सबसे बड़ा मकसद ये है, नज़्बुलन ये है कि इस सरजमीन पर वो मुसलमान उम्मत वस्त अल्लाह के दीन को कायम करेंगे, अल्लाह के दीन को कायम करेंगे, इकामत दीन का फरीजा अंजाम देंगे। ये उनका बहुत बड़ा नज़्बुलन है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इस बड़े मकसद के लिए सरबुलंद किया है, उन्हें इस दुनिया में लाया है। ये बहुत बड़ा मकसद के साथ हमें रहना चाहिए। दूसरा वाकया इन आयतों में आता है वो गज़वे तबूक का। गज़वे तबूक का ये आखिरी जंग थी और इस जंग के बाद फिर किसी ने सर उठाने की हिम्मत नहीं की। तबूक रोम के हुदूद में एक तबूक इलाका है, बहुत दूर मक्का से। फतेह मक्का भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन जो सुपर पावर उस जमाने में थे, एक ईरान, दूसरा रोम। और रोम की सरहदें सीरिया शाम तक हैं, उसकी ममलिकत सरहदें वहां तक हैं। तो बहुत मर्तबा ऐसा हुआ कि इन्होंने मुसलमानों को परेशान करने, मुसलमानों को छेड़छाड़ करने और मुसलमानों पर मुख्तलिफ किस्म के हमले करने, नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। और इस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि रोम को हम जवाब दें। 30,000 फौज मुसलमानों की मदीना से निकली। इसकी जो तैयारियां हुई और इसमें मुनाफिकीन का जो किरदार है, फिर मुसलमानों ने जो जज्बे शहादत पेश किया वो इन आयतों में पेश किया। और उस जमा बड़ा तंगी का दौर था कि अभी एकदम क्या है, एक्सट्रीम पे है धूप, गर्मी, शिद्दत गर्मी की। वहां का टेम्परेचर आपको मालूम है 54-55 तक भी जाता है। शिद्दत गर्मी है और मदीने में जितने भी खजूर के बागात हैं, अब फल देने के, फल पक चुके हैं, अब फल को काटना है। ऐसे वक्त में ऐलान होता है कि गज़वे तबूक की तैयारी करो। मुसलमानों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक कहा। कुरान मजीद बहुत सारी आयतों में यहाँ जिक्र करता है, बड़ी प्यारी प्यारी आयतें हैं। सहाबा इकराम ने जो जंग के लिए जो अल्लाह की राह में जो दिया, हम बारहा सुनते हैं। हजरत अबू बकर ने अपना घर में जो कुछ था सब लाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। हजरत उमर फारूक ने कहा, आज मैं अबू बकर से बाजी नहीं ले जा सकता, मैं अपने घर का आधा सामान लेकर आया हूँ। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु जो दिया, आप रज़ियल्लाहु अन्हु 30 किलो सोना, 30 किलो चांदी, 5.5 किलो सोना, 100 ऊंट, 100 घोड़े अल्लाह की राह में देते हैं। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आज से उस्मान को कोई नेक अमल करने की जरूरत नहीं, जन्नत के मुस्तहिक हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु 30 किलो चांदी देते हैं। जो सहाबा खजूर के जो बागात हैं ला कर खजूर पेश करते हैं, एक सहाबी के पास कुछ भी नहीं है देने को, वो दिन में जो मेहनत करते हैं वो अपने बीवी बच्चों के लिए होता है और रात भर एक बाग में पानी देने का काम करते हैं। उनसे जो खजूर आते हैं वो लाकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पेश करते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जंग के लिए जो सामान जमा हुआ, ढेर है मैदान में, बहुत सामान है जंग का, सवारियां हैं, लेकिन वो जो खजूर जो सहाबी रसूल लाकर एक मुट्ठी में खजूर दिए, या रसूलल्लाह मुझसे इतना ही बन पाया, मैं जब दिन में मेहनत करता हूं मेरे बीवी बच्चों के लिए काफी होता है, लिहाजा मैं रात में मेहनत करता हूं और ये जो आए हैं ये पेश करता हूं। आपको मालूम है हमारे रहमतुल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे उसको रिसीव किया। हजरत अबू बकर के पूरे घर के सामान के मुकाबले में भी
یہ ہزاروں لاکھوں کی قیمت کے مقابلے میں بھی ان کھجوروں کو بہت محبت سے ریسیو کیا، بڑے اعزاز سے اس کو قبول کیا اور پورے ڈھیر کے سب سے اوپر اس کو رکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال و متاع کی کوانٹٹی کو نہیں دیکھا، صحابہ کے خلوص کو دیکھا کہ معمولی کھجور کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معیار سے اس کو اس سٹینڈرڈ کی نظر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ یہ غزوہ تبوک کی طرح ایک مرتبہ آتا ہے کہ اس کی تیاریوں میں بہت لمبا سفر ہے، بہت دور کا سفر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس سواری ہے وہی آئے، جس کے پاس سواری ہے نہیں آئے، اس لیے کہ لمبا سفر ہے، بہت مشکل پڑے ایک ایک اونٹ یا ایک ایک گھوڑے کے مقابلے میں 18 صحابہ ہیں، مطلب تھوڑی تھوڑی دیر میں بدلتے رہیں گے۔ جن کو سواری نہیں ہے، جو یہ ٹیم میں نہیں جم سکے، وہ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر رو رہے، اللہ کے رسول ہمیں بھی اجازت دیجیے، آپ تمہارے پاس سواری نہیں ہے نا؟ انہوں نے کہا کہ سواری نہیں ہے لیکن ہم پیدل آئیں گے، ہزاروں کلومیٹر ہے تبوک۔ لیکن صحابہ کا جو اسوہ تھا وہ یہ تھا کہ سواری نہ ملنے کی بنا پر بھی وہ آنے کی خواہش میں ظاہر کیے۔ پھر دوسری طرف اس صورت میں سورہ توبہ میں قریب 80 آیتیں منافقین کے ساتھ بڑا سخت رویہ قرآن مجید پیش کرتا ہے۔ منافقین نے کیسے بہانہ کیا، کیسے وہ ڈر کا اظہار کیا، کیسے وہ پیچھے رہ گئے، کیسے وہ شریک ہونے والے مسلمانوں کا مذاق اڑاتے رہے، کیسے وہ اللہ کی راہ میں دینے والوں کے انفاق کو بھی انہوں نے ہنسی مذاق کا موضوع بنایا۔ یہ تمام چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ اس مرتبہ اب منافقین کا پورا رویہ کھل کر آ گیا۔ یہ ان آیتوں میں ذکر ہے۔ پھر آگے دو واقعات اس میں ہیں کہ غزوہ تبوک میں ایسا ہوا کہ بہت سارے صحابہ شریک ہو گئے، تقریباً صحابہ شہید ہو گئے۔ آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جائزہ لیا، جو لوگ نہیں آئے ان کو بلایا مسجد نبوی میں۔ بہت سارے صحابہ جو صحابہ تھے معذور تھے، بوڑھے ہیں، ان کا عذر تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا۔ جتنے بھی منافق ہیں تقریباً 80 یا 100 منافقین آ کر جھوٹ اور ہیلے بہانے پیش کر کے راہ فرار اختیار کر لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا۔ 3 صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، 3 صحابہ حضرت کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور بلال بن امیہ۔ یہ 3 صحابہ مخلص صحابہ، ان کے نہ آنے کی کوئی عذر نہیں ہے، یہ آ سکتے تھے لیکن نہیں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، اللہ کے نبی فرمایا تم تینوں کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں، ہم نے سوچا آپ لوگ جانے کے بعد ہمارے پاس تیز سواریاں ہیں، ذرا کھجور کی دیکھ بھال کر لیں، کھجور کے خوشے لٹک رہے تھے، ان کو کاٹ واٹ کے ذرا اس کا انتظام کر لیں، پھر ہمارے پاس جو تیز سواریاں ہیں تیزی کے ساتھ آ کر ہم آپ کے ساتھ ملنے کا ارادہ رکھے، لیکن شیطان نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ شیطان نے کہا کہ ہم تینوں نہ جائیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، میرے اکیلے نہ جانے سے کیا فرق پڑتا ہے، 30,000 فوج جاتی ہے، مجھ کیا فرق پڑتا ہے۔ اس خیال سے ہم رہ گئے، لہٰذا یا رسول اللہ ہم اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سزا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سزا میں تربیت ہے۔ کہا کہ مسلمانوں ان تینوں سے جب تک اللہ تعالیٰ کے معافی کا اعلان نہ آئے کوئی نہیں بات کرے گا۔ ان کے بیویوں سے بھی کہہ دیا گیا کہ اپنے میکے چلے جاؤ۔ بیوی بچے ان صحابہ کے گھروں کو چھوڑ کر چلے گئے۔ نماز کو آ رہے ہیں، کوئی بات نہیں کر رہا ہے، مارکیٹ میں جا کر سلام کر رہے ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہا۔ تینوں کو پوری طرح سے بائیکاٹ۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں، حضرت کعب بن مالک میں مسجد میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرے کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نماز پڑھتے ہوئے میری چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور مجھے سے سلام پھیر کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں دیکھتا ہوں تو اللہ کے نبی اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں، اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ یہ مجھ پر بڑا گراں گزرا، میں نے سوچا کہ میری موت آ جائے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بھی مجھے محبت بھری نگاہوں سے نہیں دیکھ رہے ہیں، میری موت آ جائے، میں جیتے جی مر جاؤں۔ دشمنان اسلام ان صحابہ کو خط لکھ کر بھیجتے ہیں کہ اب معلوم ہوا کہ تمہارے نبی تمہیں سزا دے رہے ہیں، اب بھی موقع ہے، تم آؤ، ہم تمہیں مال و دولت سے نوازیں گے اور بہت کچھ دیں گے۔ صحابہ کو بڑا افسوس ہوا، ہمارے بارے میں یہ کیا رائے رکھتے ہیں، کیا ہم مخلص مسلمان نہیں ہیں، کیا ہم منافقین ہیں کہ ان کے آفر کو ہم قبول کریں۔ ان پر بڑا گرا گزرا۔ یہ وہ 3 مخلص صحابہ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تربیت کے طریقوں کو پوری طرح قبول کیا۔
پھر 40 دن کے بعد قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوتی ہیں، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کے معافی کا اعلان کرتا ہے، اور صحابہ، مدینے کے تمام صحابہ گھروں سے نکلتے ہیں دوڑتے ہوئے، ان کو ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، انہیں گلے ملتے ہیں، انہیں مبارکباد دیتے ہیں، اور یہ جو معاملہ تھا اس طرح سے ختم ہوا۔ یہ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ غزوہ تبوک میں مسلمانوں نے جو جاں فشانی کا مظاہرہ کیا، منافقین کا جو ہمیشہ طرز عمل تھا، منافقین اپنا رول دکھاتے رہے کہ منافقین کبھی بھی وہ منافق ہیں، وہ کبھی بھی اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور اسلام کے لیے وہ خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے ایک چال یہ کی، غزوہ تبوک کے واپس آتے وقت ایک ایسی جگہ 12 لوگوں نے چھپ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے اور وار کرنے اور قتل کرنے کی سازش کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے اور تنہا دیکھتے ہوئے، لیکن وہی نازل ہوئی اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ پہچان گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کے ذریعے سے اور وہ کور کر کے تھے چہروں کو۔ حضرت حذیفہ جیسے بھی گئے وہ بھاگنے لگے، تو حضرت حذیفہ نے ہر ایک کے چہرے کا نقاب اتار کر دیکھ لیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ 12 لوگ یہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حذیفہ، یہ راز تمہارے اور میرے درمیان ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کو پہچانا، لیکن منافقوں کو سوسائٹی میں شرمندہ نہیں کیا۔ بتا سکتے تھے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 12 لوگ تھے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا حذیفہ یہ راز تمہارے اور میرے درمیان میں ہے۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں حضرت عمر نے ایک مرتبہ حذیفہ کو بلایا، یار بتا دو وہ 12 نام کیا ہیں، وہ بتا دو وہ 12 لوگ کون ہیں، کون لوگ ہیں؟ حضرت حذیفہ نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ لیا تھا، میں یہ نام نہیں بتا سکتا۔ آخری واقعہ اس میں آتا ہے کہ تبوک سے پہلے منافقین نے ایک مسجد بنایا، ایک مسجد بنا کر اس مسجد میں یہ منافقین بیٹھتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے، یہاں تک کہ دشمنان اسلام تک بھی رابطہ کرتے اور مدینہ کو ختم کرنے کی سازشیں کرتے اور پلاننگ کرتے، اس میں حصہ بنتے، اور جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے دوسرے ممالک سے، علاقوں سے آتے، اس مسجد میں وہ پناہ دیتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ آپ ایک بار ہماری مسجد میں آ کر نماز پڑھائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا، عام سی مسجد، اللہ کے نبی نے کہا عام سی مسجد ہے، لیکن تبوک کی تیاریوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھا سکے۔ لیکن تبوک کے بعد وہی نازل ہوتی ہے کہ جس مسجد کی انہوں نے تعمیر کی یہ منافقوں کی مسجد ہے۔ قرآن مجید میں کہا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَخْرِيبًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، انہوں نے جو مسجد بنائی ہے یہ نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر کے کاموں کے لیے اور مسلمانوں کے درمیان میں تفرقہ ڈالنے کے لیے، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، اور اللہ اور اس کے رسول کو نقصان پہنچانے والوں کو پناہ دینے کے لیے انہوں نے مسجد دی۔ وَلِيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ پاک ہے، ہم اچھے نیت سے اس مسجد کو قائم کیے ہیں۔ وَاللَّهُ شَهِيدٌ أَنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ گواہ ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے آنے کے بعد کچھ صحابہ کرام کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اس مسجد کو ڈھا دو، اس مسجد کو گرا دو۔ یہ چند واقعات اس نماز، پھر آیتیں نازل ہوتی ہیں، اس کی پارہ ختم ہوتا ہے کہ اے رسول، یا رسول اللہ، اب یہاں سے آپ منافقوں کے لیے دعائے مغفرت مت کیجیے اور منافقوں کے جنازے کی نماز بھی مت پڑھائیے، اور پھر مسجد ضرار کو ڈھانے کا حکم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحابہ کرام کے اسوہ کو اپنانے اور نفاق کے ہر شر سے بچنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔